میری دو بیٹیاں ہیں مگر دونوں کی عادات میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک بیٹی رحم دل ہے، ہر کسی کے کام آنے والی، ڈرپوک، ڈریسی، بڑے چھوٹے کی عزت کرنے والی۔ اور یہ کیا خوبی نہیں جو میری بیٹی میں نہیں ہے۔ دوسری بیٹی تانی، نام اس کا تانیہ ہے، مگر دوستوں سے وہ اپنے آپ کو تانی کہلوانا پسند کرتی ہے۔ محفل کی جان بدتمیز منہ پھٹ ہے۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے اپنی بیٹیوں کو کن الفاظ سے پکار رہی ہو۔ کسی تانی کو میں ان الفاظ سے پکاروں کہ کیونکہ اس نے میری بڑی بیٹی ماریا کی زندگی تباہ کر دی تھی۔ سگی بہنیں ہوتی بھی اپنی بہن کی دشمنوں جیسا سلوک کیا۔ چھوٹی بہن، کاش میں اس وقت تانی کے دل کی میں اپنی بہن کے لیے نفرت کو پہچان لیتی۔ بچپن میں بچوں کے بابا دونوں بچیوں کے لیے گڑیا لے کر آئے تو کالے بالوں والی گڑیا تانی نے پسند کی اور سفید بالوں والی گڑیا ماریا نے۔ 2 دن بعد تانی ضد کرنا شروع کر دیا، اسے سفید بالوں والی گڑیا چاہیے۔ ہم دونوں نے سمجھایا کہ خود اس نے کالے بالوں والی گڑیا پسند کی تھی، مگر اس نے رو رو کر خوب شور مچایا۔ میری رحم دل ماریا نے اسے سفید بالوں والی گڑیا دے دی اور کالے بالوں والی گڑیا لے لی۔ 2 دن کے بعد کالے بالوں والی گڑیا کے بال کٹے ہوئے اور اس کی ٹانگیں اور ہاتھ ٹوٹے ہوئے تھے۔ ماریا خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی اور دوسری طرف تانیہ آرام سے کھیل رہی تھی۔ تانی نے ماریا سے کہا، باجی یاد رکھنا، مجھے کوئی بھی چیز پسند ہو تو مجھے خود دے دو، ورنہ میں اس کا بھی یہی حشر کروں گی جیسے اس گڑیا کا کیا ہے۔ کھلونوں پر تانیہ سب سے پہلے قبضہ کر لیتی تھی۔ اگر ماریا کو بھوک لگی ہوئی ہوتی تو بھی تانیہ پہلے کھانا کھاتی۔ ہم تانیہ کو چھوٹا سمجھ کر اس کی ہر خواہش کو پورا کر دیتے۔ ماریا میں صبر برداشت تھی، وہ نہ تانی کی شکایت بھی نہیں کرتی تھی بلکہ آنسو بھری آنکھوں سے تانی کو چھوٹی بہن سمجھ کر ہر چیز دے دیتی۔ ماریا خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ جاتی اور دونوں نے ایک ہی طرح کا لباس پہنا ہوتا۔ تانیہ ماریا کو نہ پہننے دیتی۔ ایسا بھی ہو جاتا کہ کچھ دن بعد ماریا کے پاس لباس میں جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہوتا اور ملتا، اور جب ان سے پوچھا جاتا کہ بیٹا آپ نے ایسا کیوں کیا تو وہ چلا کر کہتی، ماما جو میں ہوں وہ کوئی دوسرا نہیں بن سکتا۔ وقت گزرتا رہا، میری دونوں بیٹیاں جوان ہو گئی، دونوں ہی بہت خوبصورت تھیں، دونوں کے مزاج میں بہت فرق تھا۔ گھر میں دولت کی فراوانی تھی اور بیٹیاں بھی قابل تو تھیں، اور جلد ہی دونوں کے لیے رشتے آ گئے۔ باہمی رضامندی سے ہم نے وہ رشتے طے کر دیے۔ شہزاد میری بڑی بیٹی ماریا کے لیے اور خرم تانیہ کے لیے پسند کیے گئے۔ دونوں بہت خوش تھیں اور ہم نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ شہزاد اور ماریا کے گھر والوں کو شادی کرنے کی جلدی تھی، اس لیے ہم نے بھی بہتر سمجھا اور ماریا کی شادی طے کر دی، اسے رخصت کر دیا۔ ماریا کو سسرال بہت اچھا ملا تھا۔ وہ جب بھی ملنے آتی خوش آتی اور سکون سے اس کے چہرے سے عیاں ہوتا۔ ہر ماں کی یہ تمنا ہوتی کہ اس کی بیٹی اپنے سسرال میں خوش و خرم رہے، اور 2 مہینے گزر گئے۔ اچانک شہزاد کے موبائل پر کالز اور SMS آنے لگے۔ کوئی اور لڑکے اسے آفس آتے جاتے اور اس کے اوقات سے اس کے لباس کو، رنگ کو، ہر چیز کو جانتی تھی۔ شہزاد نے ماریا کو بتایا کہ کون ہے جس کو یہ سب خبر ہے، تمام کام کرتا رہو، اس کی آگاہ کرتا رہا۔ ماریا نے اس کی تسلی دی اور کسی کو بھی فون نہ کرنے کا بولا اور تاکید کی کہ اسے پریشانی سے بچانے کے لیے خود پریشانی ظاہر نہ ہونے دی۔ ماریا کی شادی کے بعد تانیہ بالکل بدل گئی تھی۔ جو ایک گھر میں رہتے ہوئے اپنی بہن میری سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ اب ہر دوسرے دن فون کر کے ماریا کو اپنے ماں باپ کے گھر بلانے کی ضد کرتی۔ سادگی کی بدولت بہن کی محبت میں ملنے چلی آتی۔ ماریا جب بھی آتی، تانیہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی اور ہر بات پوچھتی تھی۔ ماریا سارا دن کیا کرتی ہو؟ شہزاد بھائی کیا پسند کرتے ہیں؟ آپ اپنا سارا دن کیسے گزارتی ہو؟ ماریا میں بہن کی محبت سمجھ کر سب کچھ بتا دیتی۔ چند دن ماریا گھر نہ آئی تو تانیہ نے فون کر کے ماریا سے پوچھا کہ اتنے دن کیوں نہیں آئی؟ ماریا نے اپنی طبیعت خراب ہونے کا بتایا اور انہوں نے خود اس کے گھر ملنے چلی آئی۔ ماریا گھر جانے کی ضد کی تھی۔ شہزاد کے گھر ماریا اور ایک ماسی رہتی تھی۔ شہزاد
جاب کی وجہ سے اسی شہر میں رہتا تھا اور اس کے شہزاد کے ماں باپ دوسرے شہزاد کے موبائل پر رونگ کال کا سلسلہ بھی جاری تھا، تاہم جب شہزاد آنے والا ہوتا تو ماریا کو نیند کی گولی دیتی اور سو جاتی اور اس کو کھانے دینے کے بعد لمبی لمبی باتیں کرتے۔ پہلے بھی محفل کی جان تھی اور تانی کی محفل میں کبھی کبھی کوئی بور ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا۔ پانی ماریا کے گھر کا ہی کافی کام اپنے ہاتھ سے بھی لے لیا تھا اور اپنی خوش طبیعت کی وسعت کی وجہ سے رات کو کمپنی نہیں دے رہی تھی، وہ تانیہ کے ساتھ وقت گزار رہا تھا۔ ماریا اور تانیہ کا موازنہ کرنے لگتا تو تانیہ کے بارے میں سوچتا تھا، ماریا سوئی ہوئی تھی، اس سے ایسا کیا ہے، ہر روز اس کی گہری نیند آ جاتی۔ آخر ایک دن تانیہ نے ماریا کو بولا کہ گولی لے لو، اس نے بولا نہیں مجھے نیند آ رہی ہے، میری آنکھیں بند ہونے میں لیٹ گئی، دیکھا کہ شہزاد آیا اور کپڑے تبدیل کر کے نیچے چلا گیا۔ اس کے بعد بہت دیر تک شہزاد اور تانی ہنس ہنس کی اونچی آواز میں باتیں کرتے رہے، اس کی بہن کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر اچانک سے خاموشی سے وہ نیچے گئی اور تو پھر اچانک آواز آنا بند ہو گئی۔ وہ ان کے کمرے کی طرف بڑی دیکھ کے کہ لائٹ چل رہی تھی اور تانیہ کے کمرے طرف کر اس نے اپنے گھر میں اسے بلایا اور سب کچھ دیکھ کر حیران ہو گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ شہزاد کے چلے کے بعد تانیہ نے کہا کہ اب اس کی طبیعت ٹھیک ہے، وہ امی کے پاس جائے گی اور بہتر ہے، لیکن آپ ٹھیک نہیں ہو، کس طرح کہو گی؟ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ۔ اس نے کہا تم اپنا گند جو تم کھیل رہی ہو اس کو ختم کرو۔ تانیہ بے باک لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ تم کو اگر سب معلوم ہو گیا ہے تو شہزاد سے طلاق لے لو، کیونکہ میں اس کو پسند کرتی ہوں۔ ماریا نے کہا تم منہ بند کرو، میں ہمیشہ خاموش رہی اور تمہاری غلط حرکتوں کی وجہ سے بھی تم میری چھوٹی بہن ہو، میں امی کو بتا دوں گی۔ ماریا نے برا سمجھا، باجی تو بتانے کے لائق ہی نہیں، چھوڑوں گی۔ اس نے اس کو فوراً بیمار بہن کو گرا دیا تو اس کی ہڈی ٹوٹ گئی، وہ 3 ہاسپٹل میں چلی گئی، ٹانگ اس کی ٹوٹ چکی تھی، کمر میں بھی چوٹیں تھی، اس کی ٹانگ کا آپریشن ہو چکا تھا۔ ماریا اور اس کی ماں اس کے پاس بیٹھی تھی، پریشان حال تھی، اس بات کا بھی علم نہ تھا۔ ہوش آنے کے بعد وہ تمام باتیں ماں کو بتائیں۔ تانیہ نے خوشی سے شادی کر لی، یہ سن کر شادی کر لی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، 3 سال ہو گئے میری بیٹی ماریا ہوش میں نہیں، اور نہ ہی تانیہ کے متعلق کچھ علم ہے کہ وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ اتنا ظلم برداشت نہیں کر پائی، میں ماں ہوں، تانیہ سے خوش بھی نہیں مگر اس کے لیے بد دعا بھی نہیں کر سکتی۔ پھر بھی بات ہوگی، زندگی اور موت میں چلی گئی اور دوسری بیٹی تانیہ صرف عورت ہونے کی خواہش میں نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ میری سب ماؤں سے التجا ہے کہ کبھی بھی اپنی اولاد کی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے میں دوسری اولاد کو نظر انداز نہ کرو، چھوڑ کے ہر چیز پر اپنا حق سمجھ کر لوٹ لی۔ میری ماریا کے لیے دعا ہے کہ اسے ہوش آ جائے۔ دوستو اب ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نئی کہانی کے ساتھ، تب تک اجازت دے دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اردو ڈائری 1 کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔